جب ہم تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف واقعات نہیں بلکہ ایک دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صدام حسین ایک ایسا نام جو مشرق وسطیٰ کی سیاست، طاقت اور خوف کی علامت بن گیا۔ ایک ایسا شخص جس نے عراق کو بدلنے کا خواب دیکھا اور پھر اسی خواب نے اسے برباد کر دیا۔ یہ کہانی ہے ایک بچے کی جو غربت میں پیدا ہوا مگر اقتدار کی بلند ترین چوٹی تک پہنچا۔ یہ سفر ایک ایسے انسان کا جس نے دشمنوں کو مٹی میں ملا دیا مگر اپنے اندر کے خوف کو کبھی شکست نہ دے سکا۔ صدام حسین کی زندگی صرف عراق کی تاریخ نہیں بلکہ پوری عربی دنیا کی سیاست، جنگوں، سازشوں اور خوابوں کی کہانی ہے۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے شمالی شہر تکریت کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں الوجہ میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ عراق کے غریب ترین علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ صدام کے والد حسین عبد المجید ایک چرواہا تھے جو صدام کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے یا غائب ہو گئے۔ اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ صدام کی ماں سبع طلفہ اس صدمے سے شدید متاثر ہوئیں۔ ان کا بڑا بیٹا کینسر سے فوت ہو گیا اور شوہر کی گمشدگی نے انہیں ذہنی طور پر کمزور کر دیا۔ جب صدام صرف 3 سال کا تھا تو اسے بغداد بھیج دیا گیا تاکہ وہ اپنے ماموں خیر اللہ طلفہ کے ساتھ رہ سکے۔ خیر اللہ ایک سخت گیر قوم پرست اور سنی مسلمان تھے جنہوں نے صدام کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ عراق کی آزادی، عرب قوم پرستی اور مغرب دشمنی کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ صدام نے انہی خیالات کو بچپن سے جذب کرنا شروع کر دیا۔ بغداد میں صدام نے تعلیم حاصل کی مگر اس کا بچپن عام بچوں جیسا نہ تھا۔ وہ خاموش، سنجیدہ اور اندر سے بے حد حساس تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سوچ ہوتی، کچھ بننے کی، کچھ کرنے کی۔ سکول میں وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اکثر اپنے ماموں کی باتیں سنتا اور دل میں سوچتا کہ ایک دن وہ عراق کو بدل کر رکھ دے گا۔ صدام نے اپنی ابتدائی تعلیم بغداد کے القرہ سیکنڈری سکول سے حاصل کی جو قوم پرست خیالات کے لیے مشہور تھا۔ یہاں اس نے عرب قوم پرستی، سوشلسٹ نظریات اور مغرب دشمنی کو گہرائی سے سمجھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے باس پارٹی کے بارے میں جانا، ایک ایسی جماعت جو عرب دنیا کو متحد کرنے کا خواب دیکھتی تھی۔ 1957 میں جب صدام صرف 20 سال کا تھا اس نے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اب وہ صرف ایک طالب علم نہیں رہا بلکہ ایک انقلابی بن چکا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ تھی جو اسے عراق کے اقتدار تک لے جانے والی تھی۔ 1957 میں جب صدام نے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو وہ صرف ایک نوجوان تھا جس کے دل میں عرب قوم پرستی کی آگ جل رہی تھی۔ باس پارٹی کا منشور اس کے دل سے لگا، ایک متحد عرب دنیا، مغرب سے آزادی اور سوشلسٹ اصولوں پر مبنی حکومت۔ صدام نے جلد ہی پارٹی میں اپنی ذہانت، نظم و ضبط اور بے خوفی سے سب کو متاثر کیا۔ 1959 میں صرف 22 سال کی عمر میں صدام نے ایک خطرناک مشن میں حصہ لیا، عراق کے وزیر اعظم عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کی سازش۔ یہ حملہ بغداد کی ایک مصروف سڑک پر ہوا۔ صدام نے خود کار ہتھیار سے فائرنگ کی مگر قاسم بچ گیا۔ صدام زخمی ہوا اور پھر فرار ہو کر شام اور بعد میں مصر چلا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صدام نے پہلی بار اپنی جان خطرے میں ڈال کر اقتدار کی راہ پر قدم رکھا۔ مصر میں قیام کے دوران صدام نے قاہرہ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی مگر اس کا دل ہمیشہ عراق میں ہی رہا۔ وہ باس پارٹی کے ساتھ رابطے میں رہا اور عراق میں ہونے والی ہر سیاسی تبدیلی پر نظر رکھتا رہا۔ 1963 میں جب باس پارٹی نے عراق میں حکومت حاصل کی صدام واپس آیا مگر یہ اقتدار زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ پارٹی اندرونی اختلافات کا شکار ہوئی اور صدام کو جیل جانا پڑا۔ جیل میں صدام نے اپنی سیاسی بصیرت کو مزید نکھارا۔ وہ قیدیوں کے درمیان ایک رہنما بن گیا۔ اس نے باس پارٹی کے نظریات کو مضبوط کیا اور جیل میں ہی پارٹی کے مستقبل کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ 1966 میں وہ جیل سے فرار ہوا اور دوبارہ پارٹی میں سرگرم ہو گیا۔ 1968 میں باس پارٹی نے ایک بار پھر اقتدار پر قبضہ کیا اور اس بار صدام کو نائب صدر بنایا گیا مگر حقیقت یہ تھی کہ صدر احمد حسن البکر کے پیچھے اصل طاقت صدام ہی تھا۔ وہ خاموشی سے فوج، خفیہ ایجنسیوں اور بیوروکریسی پر کنٹرول حاصل کرتا گیا۔ اس نے اپنے مخالفین کو چپ چاپ ختم کرنا شروع کیا اور اپنے وفاداروں کو اہم عہدوں پر فائز کیا۔
صدام کی سیاست کا اندازہ سخت مگر مؤثر تھا۔ وہ دشمنوں کو موقع نہیں دیتا تھا اور دوستوں سے مکمل وفاداری کی توقع رکھتا تھا۔ اس نے عراق کی خفیہ ایجنسی مخابرات کو مضبوط کیا اور اسے صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک خوفناک ہتھیار بنا دیا۔ جو کوئی بھی صدام کے خلاف سازش کرتا وہ یا تو غائب ہو جاتا یا عبرت کا نشان بن جاتا۔ 1979 میں جب صدر احمد حسن البکر نے استعفیٰ دیا، صدام نے رسمی طور پر عراق کا صدر بننے کا اعلان کیا، مگر اس اعلان کے فوراً بعد اس نے ایک ایسا منظر پیش کیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بعض پارٹی کے سینئر ارکان کو ایک حال میں جمع کیا گیا اور صدام نے ایک ایک کر کے ان پر غداری کے الزامات لگائے۔ کچھ کو وہیں گرفتار کیا گیا، کچھ کو بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صدام نے دنیا کو دکھا دیا کہ اب عراق میں صرف ایک آواز ہوگی، صدام حسین کی۔ اب وہ صرف صدر نہیں رہا بلکہ عراق کا مطلق العنان حکمران بن چکا تھا۔ اس کے فیصلے قانون بن گئے، اس کی مرضی تقدیر بن گئی، مگر اقتدار کا یہ سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ آگے وہ عراق کو ایک نئی شکل دینے والا تھا، چاہے اس کے لیے جنگیں لڑنی پڑیں یا لاکھوں جانیں قربان کرنی پڑیں۔ 1979 میں جب صدام حسین نے عراق کی صدارت سنبھالی تو اس کے سامنے ایک ایسا ملک تھا جو اندرونی خلفشار، معاشی مسائل اور سیاسی بے یقینی کا شکار تھا۔ مگر صدام نے اقتدار سنبھالتے ہی ایک نیا باب کھولا۔ اس نے عراق کو ایک جدید، طاقتور اور خود مختار ملک بنانے کا خواب دیکھا، اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ سب سے پہلے صدام نے تعلیم اور صحت کے شعبے میں اصلاحات کی۔ اس نے اسکولوں کی تعداد بڑھائی، یونیورسٹیوں کو جدید بنایا اور دیہی علاقوں میں اسپتال قائم کیے۔ عراق میں شرح خواندگی میں نمایاں اضافہ ہوا اور صحت کی سہولیات بہتر ہوئیں۔ صدام چاہتا تھا کہ دنیا عراق کو ایک ترقی یافتہ عرب ملک کے طور پر دیکھے۔ اس نے تیل کی صنعت کو بھی مضبوط کیا۔ عراق کے پاس دنیا کے بڑے تیل ذخائر تھے اور صدام نے ان کا بھرپور استعمال کیا۔ تیل کی آمدنی سے اس نے سڑکیں اور عمارتیں بنوائیں۔ بغداد کو ایک جدید شہر میں تبدیل کیا گیا، جہاں صدارتی محل، عجائب گھر اور ثقافتی مراکز قائم کیے گئے۔ صدام نے اپنے اقتدار کو صرف سیاسی نہیں بلکہ ثقافتی اور معاشی طاقت میں بھی بدلنے کی کوشش کی۔ مگر یہ ترقی زیادہ دیر خاموش نہ رہی۔ 1980 میں صدام نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی اور لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں۔ صدام کا خیال تھا کہ ایران کی اسلامی حکومت عراق کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اور اسے روکنا ضروری ہے۔ اس جنگ میں صدام نے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا، خاص طور پر کردو علاقوں میں، جہاں حلبجہ جیسے شہر میں ہزاروں لوگ زہریلی گیس سے ہلاک ہوئے۔ یہ جنگ صدام کے لیے ایک دو دھاری تلوار ثابت ہوئی۔ ایک طرف اس نے عراق کو ایک جنگجو قوم بنا دیا اور دوسری طرف ملک کی معیشت تباہ ہو گئی۔ تیل کی آمدنی جنگی اخراجات میں چلی گئی اور عوام پر بوجھ بڑھنے لگا، مگر صدام نے کبھی کمزوری ظاہر نہیں کی۔ وہ ہر تقریر میں فتح کی بات کرتا اور عوام کو یقین دلاتا کہ عراق ایک دن عظیم عرب طاقت بنے گا۔ 1988 میں جنگ ختم ہوئی مگر صدام کا غرور کم نہ ہوا۔ 1990 میں اس نے ایک اور حیران کن قدم اٹھایا، کویت پر حملہ۔ صدام کا دعویٰ تھا کہ کویت عراق کا حصہ ہے اور وہاں کی حکومت تیل کے معاملات میں دھوکہ دے رہی ہے۔ اس حملے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک نے صدام کے خلاف اتحاد بنایا اور 1991 میں خلیجی جنگ شروع ہوئی۔ عراق کو شکست ہوئی اور صدام کو کویت سے پیچھے ہٹنا پڑا، مگر اس نے اقتدار نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور اندرونی بغاوتوں کو سختی سے کچلا، خاص طور پر شیعہ اور کرد علاقوں میں جہاں عوام نے صدام کے خلاف آوازیں اٹھائیں، وہاں خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ صدام نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ایک اور ہتھیار استعمال کیا، خوف۔ اس نے خفیہ ایجنسی کو مزید طاقتور بنایا اور ہر مخالف کو یا تو ختم کر دیا یا جیل میں ڈال دیا۔ اس کے محلوں میں سونے کے فرش، سنگ مرمر کی دیواریں اور قیمتی مجسمے تھے، مگر ان کے نیچے ہزاروں لاشوں کی کہانیاں چھپی تھیں۔ 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد صدام حسین کو کویت سے پیچھے تو ہٹنا پڑا، مگر اس نے اقتدار نہیں چھوڑا۔ وہ اب بھی بغداد کے محل میں بیٹھا تھا، مگر دنیا بدل چکی تھی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر سخت پابندیاں لگا دی، تیل کی برآمد محدود ہو گئی اور عراق کی معیشت زمین بوس ہونے لگی۔ بازاروں میں اشیاء خور و نوش کی قلت ہو گئی، اسپتالوں میں دوا نہ رہی اور عوام بھوک سے بلبلانے لگے۔
صدام نے ان پابندیوں کو عراق کے خلاف سازش قرار دیا اور عوام کو یقین دلایا کہ وہ ان کا محافظ ہے۔ اس نے تیل کے بدلے خوراک کا منصوبہ قبول کیا، مگر اس میں بھی بدعنوانی کے الزامات لگے۔ صدام کے قریبی لوگ اس منصوبے سے فائدہ اٹھاتے رہے، جبکہ عام عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اندرونی طور پر بھی حالات خراب ہونے لگے۔ شیعہ اور کرد علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ جنوبی عراق میں شیعہ عوام نے صدام کے خلاف مظاہرے کیے اور شمالی عراق میں کردوں نے خود مختاری کی تحریک تیز کر دی۔ صدام نے ان بغاوتوں کو سختی سے کچلا۔ ٹینکوں، توپوں اور خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے اس نے ہر آواز کو دبا دیا۔ ہزاروں لوگ مارے گئے اور لاکھوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، مگر دنیا خاموش نہ رہی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں صدام کے خلاف آواز اٹھانے لگیں۔ اقوام متحدہ نے عراق میں ہتھیاروں کی تفتیش شروع کی، خاص طور پر کیمیکل اور حیاتیاتی ہتھیاروں کی تلاش۔ صدام نے تفتیش کاروں کو محدود رسائی دی اور کئی بار ان کے کام میں رکاوٹ ڈالی۔ اس سے امریکہ اور برطانیہ کو مزید شک ہوا کہ صدام کے پاس تباہی کے ہتھیار موجود ہیں۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں امریکہ نے صدام کے خلاف ایک نیا بیانیہ تیار کیا۔ صدر جارج بش نے صدام کو برائی کا محور قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ عراق کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو دنیا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ صدام نے ان الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ عراق کے پاس کوئی غیر قانونی ہتھیار نہیں، مگر امریکہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ مارچ 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کر دیا۔ بغداد پر بمباری شروع ہوئی اور صدام کی فوج، جو کبھی دنیا کی بڑی افواج میں شمار ہوتی تھی، چند ہفتوں میں شکست کھا گئی۔ اپریل 2003 میں امریکی فوج بغداد میں داخل ہوئی اور صدام کا اقتدار ختم ہو گیا، مگر صدام غائب ہو گیا۔ وہ زیر زمین چلا گیا اور کئی مہینے تک کسی کو اس کا سراغ نہ ملا۔ عراق میں افراتفری پھیل گئی، لوٹ مار، فرقہ وارانہ فسادات اور دہشت گردی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صدام کی غیر موجودگی میں عراق ایک بے سمت قوم بن چکا تھا۔ بالآخر 13 دسمبر 2003 کو امریکی فوج نے صدام کو ایک چھوٹے سے زیر زمین خفیہ ٹھکانے سے گرفتار کر لیا۔ وہ جگہ ایک کھیت کے نیچے تھی جہاں صدام نے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ تھکا ہوا اور آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ تھی جو کبھی بغداد کے محل میں دکھائی دیتی تھی۔ وہ شخص جو کبھی لاکھوں لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، اب خود قیدی بن چکا تھا۔ صدام حسین کی گرفتاری کے بعد عراق میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ اسے ایک ظالم آمر کہتے تھے تو کچھ اسے ایک بہادر عرب رہنما مانتے تھے، مگر اب فیصلہ عدالت کو کرنا تھا۔ صدام کو عراق کے پوری حکومت کے حوالے کیا گیا اور اس پر کئی سنگین الزامات لگائے گئے: انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں، قتل عام، کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال اور سیاسی مخالفین کی نسل کشی۔ عدالتی کارروائی 2004 میں شروع ہوئی۔ صدام کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس نے جج کو للکارا اور کہا، میں عراق کا صدر ہوں، تم مجھے کیسے سزا دے سکتے ہو؟ اس کے لہجے میں وہی غرور تھا جو کبھی بغداد کے محل میں گونجتا تھا، مگر اب وہ ایک قیدی تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور چہرے پر وقت کی تھکن۔ عدالت نے سب سے پہلے 1982 کے دجیل قتل عام کا مقدمہ چلایا، جس میں صدام پر الزام تھا کہ اس نے ایک قاتلانہ حملے کے بعد دجیل کے 148 شیعہ باشندوں کو قتل کروایا۔ گواہان نے خوفناک کہانیاں سنائیں، جیلوں میں تشدد، خاندانوں کی تباہی اور بے گناہوں کی لاشیں۔ صدام نے الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ وہ صرف قانون نافذ کر رہا تھا، مگر عدالت نے فیصلہ دے دیا۔ نومبر 2006 میں صدام حسین کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس نے فیصلے کو سن کر مسکرا دیا اور کہا، شہادت میرا مقدر ہے۔ اس کے حامیوں نے اسے ایک شہید قرار دیا، جبکہ مخالفین نے اسے انصاف کی فتح کہا۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ لمحہ عراق کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ صدام کو ایک سادہ کمرے میں لے جایا گیا جہاں چند افراد موجود تھے۔ اس نے آخری وقت میں قرآن کی تلاوت کی اور پھانسی کے تختے پر کھڑا ہو کر کہا، اللہ اکبر، عراق زندہ باد۔ پھر ایک جھٹکے میں وہ شخص جو کبھی عراق کا سب سے طاقتور انسان تھا، تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس کی لاش کو اس کے آبائی گاؤں الوجہ میں دفن کیا گیا۔ صدام حسین کی موت کے بعد عراق ایک نئے دور میں داخل ہوا، مگر وہ دور امن کا نہ تھا۔ فرقہ وارانہ فسادات، دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام نے ملک کو جکڑ لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدام کے بعد عراق کبھی سنبھل نہ سکا
اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کے جانے سے ایک ظالم نظام کا خاتمہ ہوا۔ مگر ایک بات طے ہے، صدام حسین کی زندگی اور موت نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ ایک ایسا کردار تھا جو نہ صرف عراق بلکہ پوری عرب دنیا کی سیاست، شناخت اور تاریخ پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ اس کی کہانی ایک سبق ہے کہ اقتدار اگر خوف پر قائم ہو تو ایک دن خود خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تھی صدام حسین کی مکمل داستان، ایک بچے سے صدر تک، ایک رہنما سے مجرم تک، اور ایک انسان سے علامت تک۔